بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف کا 40واں سبق ہے، اور آج ہم سبق پڑھیں گے باب ایصلی الرجل وهو حاقن۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ پیشاب پخانے کی ضرورت کے وقت نماز کا حکم۔ دیکھیں، اس باب کی جو پہلی حدیث ہے وہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اور وہ لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب نماز فجر کی اقامت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، یہ کہہ کر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء فقامت الصلاة۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو قضائے حاجت پیش آ جائے اور نماز بھی کھڑی ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہیب بن خالد، شعیب بن اسحاق اور ابو زمرہ نے اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے اور ان کے والد سے اور کسی دوسرے شخص سے، جس کو عبداللہ بن ارقم کے ذریعے سے حدیث بیان کی ہے، لیکن بہت سے راویوں نے ہشام سے اس طرح بیان کیا جس طرح زہیر نے بیان کیا۔ دیکھیں، اگلی حدیث جو ہے اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ قاسم بن محمد کے بھائی عبداللہ بن محمد سے روایت ہے۔ اگلی حدیث قاسم بن محمد کے بھائی عبداللہ بن محمد سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے۔ اسی وقت ان کا کھانا آ گیا تو حضرت قاسم نے نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کھانا سامنے ہو تو اس کو چھوڑ کر نماز شروع نہ کی جائے، اور اسی طرح جب پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کبھی نماز شروع نہ کی جائے۔ اگلی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کسی شخص کو 3 کام کرنا درست نہیں۔ پہلا فرمایا کہ ایسا شخص قوم کی امامت نہ کرے جو کہ دعا میں دوسرے لوگوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنے لیے ہی دعا مانگے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے قوم سے خیانت کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر صاحب خانہ کی اجازت کے جھانکنا منع ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو گویا وہ شخص اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گیا۔ اور تیسری بات کہ پیشاب پخانہ کے دباؤ کے وقت نماز پڑھنا جبکہ ہلکا نہ ہو جائے، یعنی نماز پڑھنا درست نہیں ہے جبکہ وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے۔ دیکھیں، اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیشاب پخانے کو روک کر نماز ادا کرے جب تک وہ اس سے ہلکا نہ ہو جائے۔ اور پھر ثور نے حبیب بن صالح کی حدیث کی مانند یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی قوم کی امامت ان کی اجازت کے بغیر کرے اور دوسروں کو نظر انداز کر کے صرف اپنے واسطے دعا مانگے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے قوم کی خیانت کی ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ملک شام کے لوگوں کے لیے ہے اور دوسرے ممالک کے لوگ اس میں شریک نہیں ہیں۔ دیکھیے ذرا، یہ ہم نے کہا کہ باب ایصلی الرجل وهو حاقن۔ دیکھیے، اس باب میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے 4 حدیثیں نقل کی ہیں، ہر حدیث کے بارے میں کچھ تشریح بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو حدثنا احمد بن یونس ہے، جس کو عبداللہ بن ارقم سے روایت کیا گیا ہے۔
اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوں گی، ایک تو حاقن کا حکم اور دوسرا غرض قال ابو داؤد۔ دیکھیں پہلے نمبر پر حاقن کا حکم۔ حاقن اس شخص کو کہتے ہیں جو پیشاب روکنے والا ہو، اور حاقب اس شخص کو کہتے ہیں جو پخانہ روکے ہوئے ہو، اور حاذق جو پیشاب اور پخانہ دونوں روکے ہوئے ہو۔ تو ایسی حالت میں بالاتفاق نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جب پیشاب پخانہ آیا ہوا ہو اور اس کا دباؤ ہو تو اس صورت میں نماز کا شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایسی حالت میں نماز شروع کر دی ہے تو توڑ دینی چاہیے۔ آگے غرض قال ابو داؤد، دیکھیے قال ابو داؤد رویہ وہیب بن خالد، اس سے غرض ہشام کے شاگردوں کے درمیان فرق بیان کرنا ہے کہ دیکھیں ہشام کے 4 شاگرد ہیں، نمبر 1 زہیر، نمبر 2 وہیب بن خالد، نمبر 3 شعیب، نمبر 4 ابو زمرہ۔ تو زہیر نے عروہ اور عبداللہ بن ارقم کے درمیان کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا، جبکہ باقی 3 شاگردوں نے رجل مبہم کا واسطہ ذکر کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے زہیر کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ہشام کے دوسرے شاگردوں نے بھی زہیر کی طرح واسطہ ذکر نہیں کیا، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ البتہ امام بخاری علیہ رحمہ نے راجل مبہم والے واسطے کو ترجیح دی ہے۔ آگے دوسری حدیث جو ہے حدثنا احمد بن محمد بن حنبل سے ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں بھی 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو حدیث ہم نے قاسم بن محمد کے بھائی عبداللہ بن محمد سے روایت کی تھی۔ دیکھیں اس میں ایک تو سند کے متعلق ایک فائدہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر حکم صلاۃ بحضرت الطعام، جب کھانا آ جائے تو اس وقت نماز کا کیا حکم ہے، دوسرے نمبر پر اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں فرمائے کہ سب سے پہلے نمبر پر قال ابن عیسیٰ فی حدیثہ ابن ابی بکر، یہاں سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنے اساتذہ کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے 3 استاد ہیں، احمد بن محمد بن حنبل، نمبر 2 مسدد، نمبر 3 محمد بن عیسیٰ۔ تو ان میں سے احمد بن محمد بن حنبل اور مسدد نے سند یوں بیان کی ہے کہ حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابی حذرہ قال حدثنا عبداللہ بن محمد اخو القاسم بن محمد، یعنی محمد بن قاسم اور اخو القاسم بن محمد کے درمیان کنیت ذکر نہیں کی، جبکہ محمد بن عیسیٰ نے ابن ابی بکر کی کنیت ذکر کی ہے۔ باقی اخو القاسم کی کنیت ذکر کرنے میں سب متفق ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ 2 ہیں، ایک عبداللہ بن محمد بن ابی بکر اور دوسرے عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ تو پہلی صورت میں عبداللہ ابو بکر کے پوتے اور دوسری صورت میں پڑ پوتے ہیں۔ اب اگر یہاں عبداللہ سے مراد آپ کے پوتے تو یہ قاسم کے حقیقی بھائی ہیں، اور اگر پڑ پوتے مراد لیں تو یہ اخو القاسم ان کو مجازن کہا گیا ہے، اخو القاسم ان کو قاسم کے بھائی یعنی ان کو یہ مجازن کہا گیا ہے۔ آگے دوسری بات جو ہے کہ کھانے کے حاضر ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیں اس میں حضرات فقہا کی رائے مختلف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہو اور طعام حاضر ہو تو پھر کھانا مقدم ہے، وگرنہ پھر صلاۃ مقدم ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانا تھوڑا سا اور معمولی سا ہے تو پھر کھانے کو مقدم کر لیا جائے، وگرنہ نماز مقدم ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کھانا رکھنے سے اگر اس کے فاسد اور خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر کھانا مقدم ہے، وگرنہ صلاۃ مقدم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے سے اندیشہ ہو کہ دل کھانے کی طرف لگا رہے گا تو طعام مقدم ہے، وگرنہ صلاۃ مقدم ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات کیا ہے، راجح ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔